No, sir, I would dare to speak in Urdu کیونکہ آپ کے بچوں کو میرے خیال سے پشتو سمجھ نہیں آتی، تو ان کا بھی حق ہے کہ ان کو بھی بات سمجھ آ جائے. ویسے دو باتیں میں بہت بریفلی ڈسکس کرنا چاہوں گا شارٹلی، کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ بچے بھی ان کو بھی جلدی ہے کہ گھر پہ جا کے گرم گرم کھانا کھا لیں، تو میں آپ کے اور کھانے کے راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یوتھ افیئرز ڈپارٹمنٹ ہے کیا، جس ڈپارٹمنٹ سے میرا تعلق ہے وہ ہے کیا. ایک بات بڑی اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ پاکستان کی آبادی جو ہے 70% یوتھ پہ مشتمل ہے. 14 سے لے کے 28 سال تک اس بریکٹ کو یوتھ کہتے ہیں. اینڈ دیٹ از اے ڈیفائننگ اسٹیج آف ونز لائف. یہ انسان کی زندگی کا ڈیفائننگ مومنٹ ہوتا ہے، اس میں وہ اپنا فیوچر جو ہے وہ بلڈ کرتا ہے یا کرتی ہے. تو گورنمنٹ کنسیڈرڈ اٹ امپورٹنٹ ٹو ریز یونیک اینڈ اسپیسیفک ڈپارٹمنٹ فار یوتھ. گورنمنٹ کو یہ ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ یوتھ کے لیے، نوجوانوں کے لیے ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے، اور اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ تھا. یعنی اس ڈپارٹمنٹ کے بنانے کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ تھا، اور وہ بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ہماری ہسٹری ہے کہ وہ اگر فائنانشیل گروتھ میں ہم پیچھے رہ رہے ہیں، ملیٹنسی کا ہمیں سامنا ہے، اس کے علاوہ ڈرگ ابیوز کا ہم شکار ہو رہے ہیں، چائلڈ ٹریفکنگ ہے، کڈنیپنگز ہیں، اور ان سارے مسائل کا جڑ ایک ہی ہے کہ زیادہ تر جو بچے یا جو نوجوان ان کرائمز کا شکار ہوتے ہیں وہ اویئر نہیں ہوتے، ان کو سمجھ نہیں آتی چیزوں کی کہ ایک پارٹیکولر ایشو ہے کیا، اور اس کو فیس کس طرح کرنا ہے، یا اس کو کسی کے ساتھ شیئر کس طرح کرنا ہے، یا ڈسکس کس طرح کرنا ہے، یا اس کے لیے پارٹیکولر گورنمنٹ ایجنسیز کون سی ہے. اب اگر آپ ملیٹنسی کی اسٹیٹسٹکس کو دیکھ لیں تو 100% آف دا یوتھ اور جو تھے سوسائڈ بمبرز وہ 100% نوجوان تھے. 70% اور فوڈ سولجرز جو ملیٹنٹ گروپس تھے ان میں 70% جو تھے وہ یوتھ تھے. تو اسی چیز کو ذہن میں رکھ کے گورنمنٹ نے ایک الگ ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے کام کر سکے اور آپ کو ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو، ایک ڈفرینٹ ورلڈ ویو دکھا سکے کہ آپ کو جو تصویر ابھی تک دکھائی گئی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ غلط ہے. ٹھیک تصویر کون سی ہے؟ وہ شروع ہوئی ہے اس آج کا جو پروگرام ہے اس کے پرسپیکٹیو میں بات کر رہا ہوں کہ ٹھیک تصویر اے پی ایس کے بعد شروع ہوئی ہے، جب ہمیں کلیئرلی یہ پتہ چلا کہ ہم جس ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں وہ غلط ہے، ہم جس کنفیوژن کا شکار ہے اس سے اب نکلنا ضروری ہے. Now we have to be crystal clear and have a very clear stand about militancy and things like that. اب جو کہتے ہیں نا پشتو میں وہ شف شف مو ہے بس ہوا ہے شلتالو دے، دیٹ از دا کیس ود ملیٹنسی. بسو کی چمنگ بو بوتلے نو دیٹ تھنگ واز ڈسکریج after this incident. ایک ہم کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے کائنیٹک وار. کائنیٹک وار میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا آمنا سامنا ایسے دشمن سے ہوتا ہے جو کلیئر ہوتا ہے ان دا فیس، جو ڈیفائنلی کہتا ہے کہ میں آپ کا دشمن ہوں، لیٹس ہیو اے وار، اور اس چیز کے اوپر ہماری وار چل رہی ہے. ایک ہوتا ہے پوٹینشیل انیمی. تو کائنیٹک وار میں تو ٹھیک ہے آپ ساز و سامان کا استعمال کرتے ہو، لیکن پوٹینشیل وار جو ہے وہ اپنے ذہن سے لڑنا ہوتا ہے، وہ اپنے آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ جیتنا ہوتا ہے. اس پہ آپ نے فلسافیکلی آرگومنٹیٹیولی خود کو انڈلج کر کے اس جنگ کو جیتنا پڑتا ہے. ہماری بدقسمتی یہ تھی کہ اسلام جیسا پرامن مذہب وہ ایک ایسے گروپ کے ہاتھ لگ گیا تھا جس کو توڑ مروڑ کو پیش کر رہا تھا اور آج بھی پیش کر رہا ہے. تو وی شوڈ ناٹ لیو دیم دیٹ اسپیس. ہمیں وہ جو اسپیس ہے جس میں وہ آپریٹ کر رہے تھے، آپ بھی آپریٹ کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں کہ اسلام کو توڑ مروڑ کے پیش کرے اور اس کو ملیٹنسی یا ایکسٹریمزم یا ٹیررزم کا بنیاد بنا کے لوگوں کی زندگی اجیرن بنا دے، لوگوں کی زندگی عذاب بنا دے. وہ اسپیس ہم نے چھیننا ہے. جو لاسٹ گراؤنڈ ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پلپٹ یعنی ممبر سے ہمیں جو کچھ بتایا جاتا ہے اس پہ تھوڑا سا سوچنا ہمیں چاہیے کہ یہ بات جو مجھے کی جا رہی ہے صحیح بھی ہے یا غلط ہے. میں اس کو اپنے حساب سے پرکھ دیتا ہوں، اپنے پیمانے سے پرکھ دیتا ہوں. ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے کوئی کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا غلط بیانی کی کوشش کر رہا ہے یا کچھ بیسک عقائد کو توڑ مروڑ کے پیش کر رہا ہے. بچوں کو تو جو بہت زیادہ بچے ان کی یہ باتیں میرے خیال سے ان کو سمجھ آتی ہوگی یا نہیں، لیکن جو تھوڑے سے بڑے ہیں جن کے ابھی ڈیفائننگ سٹیج شروع ہو رہا ہے زندگی کا، ایف ایس سی کے جو لوگ ہیں،
تو ان کو یہ بات میرے خیال سے سمجھ آ رہی ہے. آپ کی ایف ایس سی میں ایک چیپٹر ہے ٹیچ کر چکا ہوں ہائر ایجوکیشن میں, ہز فرسٹ فلائٹ. اس فرسٹ فلائٹ کی فلاسفی کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں ایک بات نظر آتی ہے کہ یہاں سے آپ کی زندگی کی پریکٹیکل شروعات ہوتی ہے, اور پریکٹیکل زندگی میں امپورٹنٹ چیزوں میں سے کیریئر بھی امپورٹنٹ ہے, باقی سب چیزیں امپورٹنٹ ہے. ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے ٹو بی پیس ود یور سیلف اینڈ دا سوسائٹی. اپنے ساتھ بھی امن سے رہنا ہے, اپنے دماغ سے جتنے بھی آپ کے ٹینشنز ہیں یا سٹریسز ہیں ان کو ڈیل کرنا ہے, اور باہر معاشرے میں بھی جس سٹریسز ہے, جتنے چیلنجز ہیں, ان سب کا بھی سامنا کرنا ہے. باتیں بہت زیادہ ہے لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے آئی ایم ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ٹاک ان ڈیٹیل, بٹ آئی کین کمٹ ون تھنگ ٹو دا یوتھ تھرو دا میڈیا اینڈ فیس ٹو فیس, کہ ہم سے جتنا بھی ہو سکتا ہے, جب تک ملکان میں ہم ہیں, اس ڈسٹرکٹ میں ہم ہیں, تو ہم کنٹریبیوٹ کرتے رہیں گے. جتنے بھی ہم سے ہوتا ہے, کتنے بھی فیلڈز جتنے بھی پاسبل ہیں, ان سے کنٹریبیوٹ کریں گے. ڈاکٹر صاحب کا میں بہت زیادہ مشکور ہوں کہ وہ تشریف لائے ہیں. ڈاکٹر صاحب, وی ول نیڈ یور سروسز فار پروموٹنگ دا کلچر آف مینٹل پیس, جو کہ ایک سائیکلوجیکل ایشو ہے, ہمیں سمجھ اس چیز کی نہیں ہے. آپ یو آر ان اے بیٹر پوزیشن ٹو ڈو دیٹ. ڈائریکٹر صاحب بیٹھے ہیں, ان کی ہمیں سروسز ریکوائرڈ ہوں گے کیونکہ گراؤنڈ پہ یہ لوگ آپریٹ کر رہے ہیں. ان کے سروسز کو بھی ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں, کیونکہ آنے سے پہلے بھی ان کے ساتھ اس چیز کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر میں اگر نہ ہوتے تو تھنگز وڈ ہیو بین ڈارکر سر. سو آئی ووڈ لائک ٹو گیو اے ٹریبیوٹ ٹو یو. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آ گئے, آپ نے کنٹریبیوٹ کیا. جن بچوں نے کمپیٹ کیا ہے ان کو شاباش دینا چاہتا ہوں, اور جن ججز نے یہاں پہ ڈیسیجن کی ہے ان کا بھی رول بہت اپریشیٹو ہے. جہاں پہ جتنے بھی مہمان ہیں, جتنے بھی میزبان ہیں, ایسی صاحب آئے تھے ان ایبسینشیا, ان کی غیر حاضری میں ان کا شکریہ. آئی وش یو بیسٹ آف لک. خدا کرے کہ ہمارے اس ملک میں امن اپنی سربلندی اور آپ اتاب کے ساتھ چمکتا رہے. ہمیں ضرورت جب بھی پڑتی ہے, ہمارے خون کی پڑتی ہے, ہمارے سروسز کی پڑتی ہے, ہم پیچھے نہیں دیکھیں گے. کوشش یہی ہے کہ آنے والے نسلیں جو ہیں یہ امن کا راستہ دیکھ سکیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. Thank you, sir. Thank you so much.